تاج محل دی 7 ونڈرز آف دی ورلڈ میں سب سے ٹاپ پر آنے والا عجوبہ شاہ جہاں کی محبت کا عظیم شاہکار اور انڈیا کی خوبصورت ترین سائٹس میں سے ایک ہے۔ 400 سال پہلے بنایا گیا یہ عظیم الشان مقبرہ مغلیہ سلطنت کے عروج اور شان و شوکت کا عظیم مجسمہ ہے۔ یہ عمارت دنیا کی سب سے مشہور اور دل کو چھو جانے والی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ ہر سال ہزاروں وزٹرز یہاں آتے ہیں اور اس خوبصورت عمارت کو وزٹ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب محبت کی مثالیں قائم کرنی ہوں اور اسے ہمیشہ کے لیے امر کرنا ہو تو تاج محل جیسی خوبصورت بلڈنگز بنائی جاتی ہیں۔ جبھی تو شاہ جہاں نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کے لیے اپنی بیلوڈ وائف یعنی ممتاز محل کے لیے تاج محل بنوا دیا۔ اگر تاریخی نقطہ نظر سے تاج محل کے بارے میں بات کی جائے تو اسے کنسٹرکٹ کروایا مغل شہزادہ خرم نے۔ مغل شہزادہ خرم جنہیں بعد میں شاہ جہاں کا نام دیا گیا۔ شاہ جہاں نے 1607 میں ارجمند بانو بیگم سے منگنی کی۔ ارجمند بانو بیگم پرشین معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس وقت ارجمند بانو بیگم کی عمر صرف 14 سال تھی جبکہ خرم کی عمر 15 سال تھی۔ 5 سال کے بعد 1612 میں شاہ جہاں اور ارجمند بیگم کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ شادی کے بعد شاہ جہاں نے ارجمند بیگم کی حسن و کردار کو دور زمانہ کی تمام عورتوں سے ممتاز سمجھتے ہوئے انہیں ممتاز بیگم کا خطاب دیا۔ یوں تو شاہ جہاں کی 6 اور بھی بیویاں تھیں لیکن مغلیہ دور کے آفیشیل ہسٹورین محمد امین قزوینی کے مطابق شاہ جہاں کو ان بیویوں کے ساتھ خاصا لگاؤ نہ تھا۔ ان کے ساتھ شاہ جہاں نے صرف سیاسی اور ازدواجی تعلق رکھا جبکہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے درمیان بے حد گہرا جذباتی اور روحانی تعلق تھا جو کہ باقی بیویوں کی نسبت خاصا گہرا تھا۔ ممتاز محل جن سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے 17 جون 1631 میں برہان پور میں شاہ جہاں کے 14ویں بچے کی پیدائش کے وقت سیریس لیبر پین برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسیں۔ ممتاز کی موت نے شاہ جہاں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شاہ جہاں پورا 1 ہفتہ دربار میں حاضر نہ ہوئے۔ 1 سال تک خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ درباری محفلوں سے دور رہنے لگے۔ دربار کے ہی تاریخ دان محمد امین قزوینی کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں کے ممتاز کی موت کے وقت داڑھی کے صرف 10 سے 12 بال ہی سفید ہوئے تھے جبکہ صرف 1 سال کے بعد جب وہ منظر عام پر آنے لگے تو کچھ ہی بال سیاہ رہ گئے تھے۔ شاہ جہاں نے ہر طرح کے انٹرٹینمنٹ، میوزک، خوشبو، زیورات اور سیر سے خود کو کنارہ کش کر لیا۔ مرتے وقت ممتاز بیگم نے شاہ جہاں سے ایک پرومس لیا تھا۔ وہ پرومس یہ تھا کہ ممتاز کی موت کے بعد شاہ جہاں ممتاز کے لیے ایک عظیم الشان یادگار مقبرہ بنوائیں گے۔ ممتاز کی ڈیتھ کے 6 ماہ بعد جب شاہ جہاں کی حالت تھوڑی سی سنبھلی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی محبوب بیوی کی آخری خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ دسمبر 1631 میں شاہ جہاں نے انڈیا کے مشہور شہر آگرہ میں سفید سنگ مرمر کا تاج محل تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ تاج محل کا آرکیٹیکچر مغل بادشاہ ہمایوں کے ٹومب جو کہ دہلی میں واقع ہے اور سمرقند میں واقع گورے امیر کے ٹومب کے ڈیزائن کو مرج کر کے ایک نئی بلڈنگ کے طور پر کنسٹرکٹ کیا گیا۔ شاہ جہاں نے 1631 میں تاج محل کی تعمیر کا آغاز کروایا۔ محل کی تعمیر اتر پردیش انڈیا کے شہر آگرہ میں یمنا ریور کے ایک کنارے پر کی گئی۔ 42 ایکڑز پر پھیلا ہوا یہ عظیم الشان محل ایک مسجد، ایک گیسٹ روم اور خوبصورت باغات پر مشتمل ہے۔ تاج محل کی کنسٹرکشن انڈو اسلامک اور مغل دور کی آرکیٹیکچرز کے تھیمز کے مطابق ہی کی گئی۔ تاج محل کو ایک مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ اسلامک تھیولوجی کے مطابق مرنے کے بعد گریو میں انسان کی باڈی چاہے ختم بھی ہو جائے لیکن سول ہمیشہ زندہ رہتی ہے،
اس نظریے کے مطابق محل کی تعمیر ایک مقبرے کے طور پر کی گئی تاکہ ممتاز محل کی روح ہمیشہ تاج محل جیسے عظیم اور عالی شان محل میں زندہ رہے۔ تاج محل کا سفید گنبد خاص طور پر اسلامک کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ باقی اسلامک ٹومبس اور مساجد کی طرح تاج محل بھی اسلامی مغلیہ دور کے فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہے۔ تاج محل کے کنسٹرکشن سپروائزر استاد احمد لاہوری تھے۔ تاج محل کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن ایرانی آرکیٹیکٹ عیسیٰ محمد آفندی نے کیا، جبکہ خوبصورت گنبد کو اسماعیل آفندی نے ڈیزائن کیا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہونے کے 2 سال بعد ممتاز محل کی ڈیتھ باڈی کو برہان پور سے آگرہ تاج محل میں شفٹ کر دیا گیا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن میں سب سے بڑا چیلنج ریور بینک پر اس کی سٹیبلٹی کو مضبوط بنانا تھا، چونکہ تاج محل جہاں بنایا گیا یہ جگہ دریا کے کنارے تھی اور سیلاب آنے کا خطرہ موجود رہتا تھا، اس لیے پہلے سے اس جگہ کو بہت گہرائی تک کھودا گیا۔ پھر اس کھودی ہوئی جگہ کے چاروں طرف لکڑی کے کھول لگائے گئے، پھر انہیں ربل، آئرن اور مورٹن کے ساتھ بھر دیا گیا۔ اس قدر مضبوط بنیاد رکھنے کے بعد تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ تاج محل کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے مقامی اینٹوں کا ہی استعمال کیا گیا۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سینڈ سٹون قریبی علاقے فتح پور سے منگوایا گیا۔ وائٹ ماربل کو راجستھان کے علاقے مکرانہ سے منگوایا گیا۔ چونکہ یہ سفید ماربل بہت بھاری تھا، اس لیے اس بھاری پتھر کو لانے کے لیے 10,000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ قیمتی پتھر جیسپر پنجاب سے، جیڈ اور کرسٹل چائنا سے، نیلم سری لنکا سے اور کارنیلین عرب سے منگوائے گئے۔ اس وقت میں اس محل کو بنانے کے لیے 40 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی، لیکن بعد میں اس کوسٹ کو بڑھا کر 50 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ آج کے وقت میں اگر تاج محل کی قیمت کی بات کی جائے تو اس وقت تاج محل کی موجودہ قیمت 900 کروڑ روپے ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹرسٹ یعنی وقف بنایا، جس کی سالانہ آمدنی 3 لاکھ روپے رکھی گئی۔ اس رقم کے لیے آگرہ کے 30 دیہات، کچھ بازار اور کاروان سرائے مخصوص تھے، جن کے ٹیکس صرف اس ٹرسٹ کے لیے ہی خاص تھے۔ اب جب کہ ہم تاج محل کی بیسک ہسٹری جان چکے ہیں تو بات کرتے ہیں تاج محل کے کچھ ہڈن سیکرٹس کے بارے میں۔ ناظرین، تاج محل کی بلڈنگ کچھ عجیب سے انداز میں ڈیزائن کی گئی ہے۔ جیسے جیسے آپ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو تاج محل آپ کو بہت قریب اور بڑا دکھائی دے گا، پر جیسے جیسے آپ اس بلڈنگ کے قریب پہنچتے ہیں تو عمارت آپ کو بہت چھوٹی دکھائی دینے لگے گی۔ بلڈنگ کے چاروں جانب جو مینار ہے وہ بھی باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک تو ویژول بیلنس پیدا ہوتا ہے، دوسری طرف انجینئرز نے بہت ٹیکنیکل تھنکنگ استعمال کی ہے۔ میناروں کا جھکاؤ باہر کی طرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ زلزلہ وغیرہ آنے کی صورت میں مینار باہر کی جانب ہی گر جائیں اور بلڈنگ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل کی ساؤتھرن سائڈ کی طرف ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ یہاں پر 22 سیکرٹ رومز بنائے گئے تھے۔ 1978 میں سیلاب کا پانی اندر داخل ہونے کی وجہ سے ان کمروں کو مکمل طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا، لیکن بعد میں کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ان رومز کو پھر سے بند کر دیا گیا۔ مغل آرکیٹیکچر پہ ڈیپ سٹڈی کرنے والی ایک ڈاکٹر ایبا کوخ نے 1980 میں ان رومز کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا یہاں پر صرف پینٹڈ ڈیکوریشنز کے آثار موجود ہیں۔ 2022 میں انڈیا کی ایک پولیٹیکل پارٹی BJP کے ایک یوتھ لیڈر نے دعویٰ کیا کہ ان کمروں میں ان کے بھگوان شیوا کا ایک مندر موجود ہے، اس لیے ان تمام رومز کو کھلوایا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ ان رومز کے اندر کیا ہے۔ لیکن ASI یعنی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ایک آفیشیل پرسن RK پٹیل نے ان رومز کی ان سائڈ تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس کے مطابق وہاں صرف خالی رومز ہی ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی مندر موجود نہیں ہے۔ تاج محل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ تاج محل ایک ہی دن میں کئی رنگ بدلتا ہے۔ صبح سورج چڑھتے وقت اس کا رنگ ہلکا سا پنک ہوتا ہے، 8 بجے کے قریب اس کا رنگ تیز گولڈن کلر میں چینج ہو جاتا ہے،
دوپہر کے وقت چمکتا ہوا سفید نظر آتا ہے، غروب آفتاب میں اورنج اور چاندنی رات میں بلو وائٹ شیڈ دیتا نظر آتا ہے۔ تاج محل کو بنانے میں پیٹرا ڈیورا کی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، جسے اس وقت پارچین کاری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے وائٹ ماربل کے اندر مختلف دوسرے قیمتی پتھروں سے بہت باریکی سے ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ انتہائی باریکی کے ساتھ مختلف پتھروں کو استعمال کرتے ہوئے صرف ایک فلاور یا تصویر میں 40 سے 100 چھوٹے چھوٹے پتھر لگائے گئے ہیں۔ تاج محل کی دیواروں پر بھی خوبصورت قرآنی آیات سے خطاطی کی گئی ہے۔ مسجد اور گیسٹ روم کے درمیان 8 کونوں والا ایک کنواں بھی موجود ہے۔ اس کنویں میں سیڑھیاں گھومتے ہوئے پانی کی سطح تک جاتی ہیں۔ یہ کنواں صرف پانی فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ جنگ کے دوران اس کنویں کی سیڑھیوں میں بنے خفیہ چیمبرز قیمتی اشیاء کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس قسم کے کنویں اس وقت میں راجپوت اور مغل دور میں بنائے جاتے تھے تاکہ جنگ کے دوران یہاں قیمتی چیزوں کو چھپایا جا سکے۔ ورلڈ وار 2 میں جب جاپان اور جرمنی کے حملے ہو رہے تھے، اس دوران تاج محل کو برٹش گورنمنٹ نے حملوں سے بچانے کے لیے بانس کے درختوں کے ساتھ اچھی طرح ڈھانپ دیا تاکہ چاندنی رات میں بھی تاج محل چمکتا ہوا نظر نہ آئے اور کوئی بھی اس پر حملہ نہ کر سکے۔ اسی اسٹریٹجی کو بعد میں 1965 اور 1971 کی پاک انڈیا وارز کے دوران بھی استعمال کیا گیا۔ اس دوران بھی تاج محل کو بلیک رنگ کے کپڑے سے ڈھک دیا گیا تاکہ تاج محل کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تاج محل کو صاف کرنے کے لیے ایک خاص قدرتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تاج محل سے پولیوشن کو صاف کرنے کے لیے سفید چونے کے ساتھ ملتانی مٹی کو ملا کر لگایا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد اس مٹی کو اتار دیا جاتا ہے اور تاج محل پھر سے خوبصورت طریقے سے چمکنے لگتا ہے۔ تاج محل میں ساؤنڈ کا ایک میجیکل سسٹم ہے۔ جب بھی کوئی وزٹر شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبروں پر فاتحہ پڑھتا ہے تو آواز روحانی انداز میں ایک طرف سے دوسری طرف وائبریٹ کرتی ہے اور ایک خاص اسپرچل انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے دریائے یمنا کے دوسرے کنارے پر بھی ایک بلیک تاج محل کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ بھی ممتاز محل کی طرح اپنے لیے ایک سیاہ رنگ کا تاج محل بنوانا چاہتے تھے۔ 1665 میں ایک فرنچ آرکیالوجسٹ جین بیپٹائسٹ نے بھی اسی طرح کا ایک دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاج محل کے پاس کالے رنگ کے ستون دیکھے گئے تھے جو کہ نئے بلیک تاج محل کی نشاندہی کرتے تھے۔ 1657 میں شاہ جہاں نے اپنی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے اورنگ زیب کو اقتدار سونپ دیا۔ 1658 میں طبیعت کی بحالی کے بعد جب شاہ جہاں نے سیاہ تاج محل بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اورنگ زیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ کے ایک قلعے میں نظر بند کروا دیا۔ اورنگ زیب نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور تاج محل جیسی عمارت بنائی جائے، کیونکہ تاج محل بنانے پر شاہی خزانہ اس قدر خرچ ہو چکا تھا کہ اگر ویسا ہی ایک اور محل بنایا جاتا تو ملک کے حالات انتہائی خراب ہو جاتے۔ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال اس قلعے میں نظر بند ہو کر ہی گزارے اور بالآخر 22 جنوری 1666 کو اس جہاں سے چل بسے۔ شاہ جہاں کی قبر بھی ممتاز محل کے ساتھ ہی تاج محل میں بنوا دی گئی۔ ناظرین، تاج محل کو آج بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ہر سال ہزاروں افراد عشق و ادب کے جذبے کے ساتھ اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ 1983 میں تاج محل کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا۔ تاج محل کی حفاظت کے لیے آرکیالوجسٹ سروے آف انڈیا بہترین طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ حال ہی میں اینٹی ڈرون سسٹم بھی بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی تاج محل پر فضائی حملہ نہ کر سکے اور اگر ایسا ہو تو بروقت کارروائی بھی کی جا سکے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی تاج محل کا وزٹ کرے تو انتہائی ادب کے ساتھ دعا و سلام پیش کرے، کیونکہ تاج محل صرف ماضی کی مانومنٹ نہیں بلکہ محبت و احترام کی زندہ مثال ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔